بڑا اہم یہ فیصلہ آیا جس پر اوبویسلی آپ کی پارٹی کی میجورٹی رائے یہ ہے، آپ نے فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے، لیکن مخالف رائے یہ ہے جس میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی میں آپ کے سامنے کہ انہوں نے کہا کہ جی آرمی ایکٹ کی سیکشن 21D 1967 میں آئی لیکن آئین 1973 میں آیا جس میں بنیادی حقوق کو تحفظ دیا گیا، تو سویلین کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے سے ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں۔ تو آج اگر آپ کی پارٹی اس فیصلے کی اس کو خوشائند قرار دے رہی ہے، کل یہی فیصلہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کا یہ ریکارڈ نہیں ہے کہ اگر ان کے قائد کو گرفتار کیا جائے تو وہ جا کر آگ لگا دیں، اور نہ صرف عسکری املاک کو بلکہ سرکاری املاک کو آگ لگا دیں، ٹرانسپورٹ کو آگ لگا دیں۔ پشاور میں تو 150 جانور جلا دیے انہوں نے پی ٹی آئی نے، تو لہٰذا یہ ہمارا ریکارڈ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو۔ ہم نے ایک جمہوری جدوجہد کی ہے، ہم نے سخت ترین ٹارچر اور جیلیں بھگتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی تشدد کا راستہ نہیں اپنایا۔ تو لہٰذا جنہوں نے جو لوگ تشدد کا راستہ اپنائیں گے، جو لوگ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کا راستہ اپنائیں گے، ان کے اوپر قانون کا اطلاق ہوگا۔ خرم صاحب، قانون کا اطلاق تو ان کاؤنٹر آرگیومنٹ وہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ عدالتیں تو ہیں اور عدالتیں آزاد ہیں، سپریم کورٹ بھی ہے، ہائی کورٹس بھی موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ ان کورٹس میں کیا جائے، اوپن معاملات ہوں تاکہ انہیں انصاف مل سکے، اور انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ جی، دو باتیں ہیں، اور آئی تھنک بڑی صراحت سے یہ بات ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو عسکری املاک پر حملے میں ملوث تھے ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا، جنہوں نے سویلین جو تھی فیسلٹیز ان کو آگ لگائی یا ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، ان کا جو ٹرائل ہے وہ سول عدالتوں میں ہوگا۔ تو لہٰذا جنہوں نے ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی وہ ان کا ٹرائل سول عدالتوں میں ہوگا، لیکن جنہوں نے جناح ہاؤس کو آگ لگائی ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہوگا۔ اور وہاں بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کوئی عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ سول عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں ایک پریسیڈنٹ کریشن ہو رہی ہے کہ اگر سویلینز جو ہیں، اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا دیکھا بہت کم ہے، عام طور پہ جو ہماری عسکری املاک ہے ان کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، جس طرح میاں والی کے بیس پر حملہ ہوا بھی ایک بڑا اسٹریٹجک قسم کا۔ لیکن یہ بھی حیران کن بات ہے کہ اس سے کچھ مہینے پہلے پی ٹی آئی نے بھی میاں والی ایئر بیس پر حملہ کیا اور انہوں نے وہاں شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی۔ تو لہٰذا یہاں ایک پریسیڈنٹ بھی کریٹ کرنا ہے، اور یہ بڑی کلیئرٹی سے آئی تھنک سپریم کورٹ ابھی جب اس پہ اپنی حتمی رائے دے گا تو جورسپروڈنس کلیئر ہو جائے گی کہ کہاں کون لائبل ہے۔ اور آئی تھنک بڑا کلیئر ہے کہ اگر عسکری املاک پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو یہ کوئی معصومیت کا عمل نہیں ہو سکتا۔